بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ سیدی یا حبیب اللہ. میرا کوئی سنگی تے امریکہ چ وہ کدے کدے یہ جن چیزاں مینوں بھیجدا اج اس ایک نظم بھیجی کوئی جمعے والے دن میرے گھر پر ہے ماں بوڑھے ماں باپ کے حقوق اردو چ نظم ہے پر مینوں بہت پیاری لگی تے جنہ اردو صحیح سمجھ آندی تو وہ پھر مزہ ہوئے گا تو جڑے دوسرے کو بھی تھوڑا بہت سمجھنے کی کوشش کرنے سمجھ آئی جائے. انہوں نے لکھا جس طرح انہوں نے لکھا میں اسی طرح پڑھنا ہے. بوڑھے ماں باپ کے حقوق کوئی قسمت والا ہی ادا کر سکتا ہے. اکثر اوقات اولاد اپنی غفلت اور نادانی سے اس سعادت سے محروم رہ جاتی ہے. اسی غفلت سے بچنے کی طرف توجہ دلانے کے لیے نظم لکھی گئی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو والدین کے حقوق اور اپنے فرائض سمجھنے کی توفیق دے. آمین. اے ماں دی اصل چ والد اور ماں دی کچھ ایک دو بندہ چ ماں پیو دونوں دی تے باقی جڑے شعر ہیں وہ ساری ماں دی فریاد ہے. ماں فریاد ماں باپ دی کچھ بندہ تے باقی پھر اگے ماں دی آندی فریاد. پہلے بندے کہندے نے میرے بچوں گھر تم مجھ کو بڑھاپے کے حال میں دیکھو. یعنی میرے بچوں گھر تم مجھ کو بڑھاپے کے حال میں دیکھو, اکھڑی اکھڑی چال میں دیکھو, مشکل ماہو سال میں دیکھو, صبر کا دامن تھامے رکھنا, کڑوا ہے یہ گھونٹ پر چکھنا. اف نہ کہنا, غصے کا اظہار نہ کرنا, میرے دل پر وار نہ کرنا. میرے بچوں گر تم مجھ کو بڑھاپے کے حال میں دیکھو, اکھڑی اکھڑی چال میں دیکھو, مشکل ماہو سال میں دیکھو, صبر کا دامن تھامے رکھنا, کڑوا ہے یہ گھونٹ پر چکھنا. اف نہ کہنا, غصے کا اظہار نہ کرنا, میرے دل پر وار نہ کرنا. ہاتھ میرے گر کمزوری سے کانپ اٹھیں اور کھانا مجھ پر گر جائے تو مجھ کو نفرت سے مت تکنا, لہجے کو بیزار نہ کرنا. ماں جب بڑھیاں آ جاندیاں تے انہاں دے ہاتھاں وچ کمزوری آ جاندی تے ہاتھ کمن لگدا ہے تے کھانا کھانے کو گرا گر جائے تے کچھ ایسے بچے ہوندے ہیں جڑے اساں نفرت دی نگاہ نال دیکھدے ہیں. وہ ماں کہہ رہی ہے ہاتھ میرے گر کمزوری سے کانپ اٹھیں اور کھانا مجھ پر گر جائے تو مجھ کو نفرت سے مت تکنا, لہجے کو بیزار نہ کرنا. اگر انہوں اس کی جواب ہی کیوں بھول نہ جانا ان ہاتھوں سے تم نے کھانا کھانا سیکھا. بھولی نہ ان نہیں کھانا ہاتھا نہ کھانا کھلائے, آج میرے ہاتھ کمزور نے گر گئے تو تم نفرت کی نگاہ نال دیکھ رہے ہیں. جب تم کھانا میرے کپڑوں اور ہاتھوں پر مل دیتے تھے, بھول نہ جانا ان ہاتھوں سے تم نے کھانا کھانا سیکھا, اور جب تم کھانا میرے کپڑوں اور ہاتھوں پر مل دیتے تھے میں تمہارا بوسہ لے کر ہنس دیتی تھی. پھول کے بچے ہیں نا, دیکھو کھانا کھانا سے سکھانا ہے کہ وہ کپڑا ہاتھ مال دینا ہے ماں یا پیو دے, تو ماں کہندی ہے میں تسے تو میرے کپڑے گندا کرنا سے میں بوسا کر کے ہنس دینا. میں یقین کرو سے پڑھی رونا بھی آیا, اپنی والدہ کا خیال آ گیا. پاکستان اللہ انہاں حیات لمبی ہے. کپڑوں کی تبدیلی میں گر دیر لگا دوں یا تھک, کپڑوں کی تبدیلی میں گر دیر لگا دوں یا تھک جاؤں, مجھ کو ست اور کاہل کہہ کر مجھے بیمار نہ کرنا. بھول نہ جانا کتنے شوق سے تم کو رنگ برنگے کپڑے پہناتی تھی, ایک ایک دن میں 10-10 بار بدلواتی تھی. جیسے بچہ سے اس وقت میں تیرے کپڑے کتنے بدلوائے, ماما 10-10 بار بدلوانی ہے, 10-10 بار بدلوانی ہے. آج میں کپڑے تبدیل کرنے تھوڑی دیر لگ گئی تو سست اور کاہل کہنا ہے, میں نے بیمار کہنا ہے. میرے یہ کمزور قدم گر جلدی جلدی اٹھ نہ پائیں, کمزور قدم جلدی جلدی اٹھ نہ سکن, میرے یہ کمزور قدم. اے بچے بہت غور نہ سننے والی گل ہے, اس بہت بڑا پیغام ہے کہ آج کل اولاد کے کر دی تو ماں دی آگزاری اس دن, اور تو جواب ہی دے رہی ہے کیوں. میرے یہ کمزور قدم گر جلدی جلدی اٹھ نہ پائیں, میرا ہاتھ پکڑ لینا تم تیز اپنی رفتار نہ کرنا. بڑھے لوگ نے ذرا چلنے آہستہ چلنا پہنتا ہے, اگر ماں دا ہاتھ پکڑو تو اس کی رفتار کے مطابق چلو, تیز نہ ٹرو کہ پھر ماں تیز نہیں چل سکتی, ذرا آہستہ چلو. میرے کمزور قدم گر جلدی جلدی اٹھ نہ پائیں, میرا ہاتھ پکڑ لینا تم تیز اپنی رفتار نہ کرنا. بھول نہ جانا میری انگلی تھام کے تم نے پاؤں پاؤں چلنا سیکھا, میرے باہوں کے حلقے میں گرنا اور سنبھلنا سیکھا. میرے جڑے باواں دے حلقے سے اسی تو گرنا بھی سیکھ لیا, سنبھلنا بھی سیکھیا, تین پکڑ پکڑ کے چلایا. اس وقت ماں نے صبر کیتا تھا, تو بھی صبر کر. جب میں باتیں کرتے کرتے رک جاؤں, خود کو دہراؤں, ٹوٹ ربط پکڑ نہ پاؤں, یادیں ماضی میں کھو جاؤں. ماں کہندی ہے ہن میں بڑھاپا آ گیا
ہوں بڑھاپا آ گیا تے گل کرنے کرنے رک جانی ہاں تے پرانیاں گلاں دہرانی ہاں ٹوٹا ربط پکڑ نہ پاؤں کہ وہ ٹوٹ جاندی گل تو اسا پکڑ نہ سکا یاد ماضی دی کھو جاندی ہے بڑھے لوگ کھو جانے ماضی یاداں تو ٹوٹ جاندی ہیں گلاں سمجھے ہیں ٹوٹ جاندی ہیں گلاں کہنے جب میں باتیں کرتے کرتے رک جاؤں خود کو دہراؤں ٹوٹ ربط پکڑ نہ پاؤں یاد ماضی میں کھو جاؤں آسانی سے سمجھ نہ پاؤں مجھ کو نرمی سے سمجھانا نہ سمجھ نہ سکا نرمی کری مجھ سے مت بیکار الجھنا مجھے سمجھنا اکتا کر گھبرا کر مجھ کو ڈانٹ نہ دینا آسانی نہ سمجھ مجھ نرمی نہ اختیار کر ڈانٹی نہ تے الجھینا اکتا کر گھبرا کر مجھ کو ڈانٹ نہ دینا دل کے کانچ کو پتھر مار کے کرچی کرچی بانٹ نہ دینا دل بڑی نازک چیز ہے آئینے طرح تو اولاد وار سے کر دیے نا ماما پیو پر تو پتہ نہیں چلتا دل کرچی کرچی ہو جاتا ہے بھول نہ جانا جب تم ننھے مننے سے تھے سے چھوٹے چھوٹے سو بھول نہ جانا جب تم ننھے مننے سے تھے ایک کہانی 100 بار سنا کرتے تھے ہن ماں بڈھی ہوگی تو گل نہیں سنی جا رہی لیکن بچہ سی تو 100 بار کہانی سنتا سی بھول نہ جانا جب تم ننھے مننے سے تھے ایک کہانی 100 بار سنا کرتے تھے اور میں کتنی چاہت سے بار بار سنایا کرتی تھی جب کچھ دہرانے کو کہتے ہو میں دہرایا کرتی تھی تجھے دہرانے واسطے ہے میں دہرایا بھی ہے اج میں رک رک کے گل کرنی ہے تو نفرت ہی نہ گانا دیکھنا اور اتوار کرنا میرے دل کو اور میرے دل کے ٹکڑے کچ کچ کر دینا اگر نہانے میں مجھ سے سستی ہو جائے اگر نہانے میں مجھ سے سستی ہو جائے مجھ کو شرمندہ مت کرنا یہ نہ کہنا آپ سے کتنی بو آتی ہے اگر نہانے سستی کر دے ماں بڈھی ہو جائے تھوڑی بو آندی ہے نہانے سستی کر جاندی ہے ماں اگر نہانے سستی کر جائے تو اس سے شرمندہ نہ کر یعنی اس سے اے ناخ تیرے تو بو آندی ہے اگر نہانے میں مجھ سے سستی ہو جائے مجھ کو شرمندہ مت کرنا یہ نہ کہنا آپ سے بو کتنی بو آتی ہے بھول نہ جانا جب تم ننھے مننے سے تھے اور نہانے سے چڑھتے تھے بھول نہ جانا جب تم ننھے مننے سے تھے اور نہانے سے چڑھتے تھے بچے ہوتے ہیں نا وہ نہانے سے چڑھتے پھر کیا کر دی ماں نہ نہانے سے تم کو نہلانے کی خاطر چڑیا گھر لے جانے میں تم سے وعدہ کرتی تھی کیسے کیسے ہیلوں سے تم کو آمادہ کرتی تھی ہوں اس ماں جڑی بچپن سے بچہ بو آندی اس کو بھی تو بو آندی بچہ سے نہائے نہ سارا دن اس کچھ کرتا رہتا کتنی بو آندی لیکن ماں اس نے ہیلے نال کہندی چڑیا گھر لے گئے سا پارک لے کے جاسا ادھر لے کے جاسا تینوں آئس کریم کھلاسا تینوں فلاں جوس پلاسا پھر وہ راضی کر کے اسا نیاندی آج ماں تو دیر ہو رہی تو اس تے بو آ رہی تیرے جسم گھر میں جلدی سمجھ نہ پاؤں وقت سے کچھ پیچھے رہ جاؤں مجھ پر حیرت سے مت ہنسنا اور کوئی فکرہ نہ کسنا ماما آج کل سے بڑھیاں ہو جاندی ہیں تو وہ سمجھ نہ سکن کوئی گھر میں جلدی سمجھ نہ پاؤں کوئی گل سمجھ نہ سکن وقت کچھ پیچھے پیچھے گلاں کرن تو وہ جڑے بچے ہوندے ہیں نا وہ سوسائٹی ایسی اصل کریٹ ہو گئی ہے نا بڑے اپنے آپ ماڈرنائز بڑے وہ سمجھتے ہیں تو اس ماں بیچارے بڑھے ہو جاتے انہیں یہ نہیں سمجھ آتی کہ جو ماڈرنٹی جو کچھ تصا کو ہے تو ماواں تو پیواں دا صدقہ ہے تو آج ماں آہستہ آہستہ بول رہی تو بول رہی ہے تو ماں کہہ رہی ہے مینوں حیرت نال نہ دیکھ تے ہنسنا تو فکرہ نہ کس کئی بچے فکرہ بھی کس دیندے ہیں ماں تینوں تو بھول گئی ہیں ماں تینوں یاد ہی کوئی نہیں پر سوچتے نہیں کس طرح وار کر پھر کہہ رہے ہیں گھر میں جلدی سمجھ نہ پاؤں وقت سے کچھ پیچھے رہ جاؤں مجھ پر حیرت سے مت ہنسنا اور کوئی فکرہ نہ کسنا مجھ کو کچھ مہلت دے دینا شاید میں کچھ سمجھ سیکھ سکوں کہنی بھول نہ جانا آپ کو سمجھ آ رہی میں ماں کو بیان کر رہا ہوں مجھ کو کچھ مہلت دے دینا شاید میں کچھ سیکھ سکوں بھول نہ جانا میں کہنا بھول جانے ہیں مہلت دے دے تاکہ میں سیکھ سکا تھوڑی مہلت مانگ رہی ماں بچے تو مہلت مانگ رہی کیا زمانہ آ گیا ماں اپنی جوان اولاد تو مہلت مانگ رہی میں تھوڑا مہلت دے دے میں نے برسوں محنت کر کے تم کو کیا کیا سکھلایا تھا کھانا پینا چلنا پھرنا ملنا جلنا لکھنا پڑھنا میں نے برسوں محنت کر کے تم کو کیا کیا سکھلایا تھا کھانا پینا چلنا پھرنا ملنا جلنا لکھنا پڑھنا اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس دنیا کے آگے بڑھنا ہمت بھی دلائیے کہ دنیا نے اکھائیں چک اگے چل نیچے نہ گری سنبھالی اپنے آپ ہر قدم تے سنبھالیا سب کچھ سکھایا کھانا پینا سکھایا چلنا پھرنا سکھایا ملنا جلنا سکھایا لکھنا پڑھنا سکھایا آج تو ہی صبر کرنا تو کیوں حوصلہ چھوڑے میری کھانسی سن کر گر تم سوتے سوتے جاگ اٹھو تو
مجھ کو تم جھڑکی نہ دینا. ماما رات ویلے بیمار ہوندیاں تے کھانسی کردیاں کھو کھو کردیاں ماں پیو بھی تے بچے آتے ہیں بڈھا ماں تے بڈھا پیو سون نہیں دیندے. یہ بڑے تنگ کرتے ہیں. انہاں تو نرسنگ ہوم تے پا دے ایک نہیں لفظ ہے نرسنگ ہوم تو انہاں تے نرسنگ ہوم تے کوئی ایسی چیز نہیں تانوں پایا سی بچیاں نوں انہاں دے سینے لا کے پالیا. اج بڈھے برس ہو گئے ماں بچے سوچتے ہیں نرسنگ ہوم وچ پا دے کھو کھو بڑے کر دے. یہ نہ کہنا جانے دن بھر کیا کیا کھاتی رہتی ہے. وہ بچہ گلا بھی کرنا جوان ہو گیا کہنا پتہ نہیں کیا کیا کھاندی تم کو کر دی. میری کھانسی سن کر گھر تم سوتے سوتے جاگ اٹھو تو مجھ کو جھڑکی نہ دینا. یہ نہ کہنا جانے دن بھر کیا کیا کھاتی رہتی ہے اور راتوں کو کھو کھو کر کے شور مچاتی رہتی ہے. بھول نہ جانا میں نے کتنی لمبی راتیں تم کو اپنی گود میں لے کر ٹہل ٹہل کر کاٹی ہیں. رات ویلے ماما سے بچے سون نہ کس طرح ٹہل دیا انہیں گود چ لے کے بچے سو جائیں کہ لاریاں لوریاں دیندیاں چند دستیاں تارے دستیاں دس کے سلامیاں لوریاں دے دے کے اج کھو کھو کر رہی وہ گلا کر رہے. گھر میں کھانا نہ کھاؤں تو تم مجھ کو مجبور نہ کرنا. گھر میں نہ کھانا کھاؤں تم مجھ کو مجبور نہ کرنا. جس شے کو جی چاہے میرا اس کو مجھ سے دور نہ کرنا. پرہیزوں کی آڑ میں ہر پل میرا دل رنجور نہ کرنا. کس کا فرض ہے مجھ کو رکھنا جس بارے میں ایک دوسرے سے بحث نہ کرنا. آپس میں بیکار نہ لڑنا. جس کو کچھ مجبوری ہو اس بھائی پر الزام نہ دھرنا. اور بھائی نہ آپس ہی لڑیں کہ بھائی بحث کریں ماں میرے کو رہسی دوسرا کہنا ماں میرے کو رہسی. پراواں دی لڑائی ماواں بڈھیاں ماں پیو پراواں دی لڑائی نہیں اپنی اولاد دی لڑائیاں نہیں دیکھ سکتے. بڈھے جڑے لوگوں نے دل بڑے کمزور ہوتے ہیں. بوڑھے جو ماں باپ دل کمزور ہوتے ہیں وہ بہن بھائیوں کی لڑائیاں اپنی اولاد کی نہیں دیکھ سکتے. یہاں اولاد لڑائی کر رہی ہے بیٹا میرے پاس رہے میرے پاس ماں رہے. ماں کہہ رہی ہے کچھ چیز کھانے کا دل کرے پرہیزوں پہ آڑ میں مجھے بار بار وار نہ کرو میرا دل مجبور نہ کرو یہ نہ کھاؤ وہ نہ کھاؤ. اور فرض کس کا رکھنا آپس میں بحث نہ کرو یعنی ماں پہ چھوڑو ماں کا فیصلہ ہے تو بس آپس میں ایک بن کے رہو. اس میں بحث کیوں کرتی. گھر میں ایک دن کہہ دوں عرشی اب عرشی جس نے لکھا ہے اس کی ہے. گھر میں ایک دن کہہ دوں عرشی اب جینے کی چاہ نہیں ہے. اور ماں کہہ رہی اب جینے کی چاہ نہیں ہے. یوں ہی بوجھ بنی بیٹھی ہوں کوئی بھی ہمراہ نہیں ہے. ہوں بیمار ہو گئی ہیں تو بوجھ بن گئی ہیں ہوں ہمراہ بھی کوئی نہیں ہے کوئی سنبھالا دینے والا نہیں. ماں باپ ماں بچے تو ابھی تنگ پہ ہیں. گھر میں ایک دن کہہ دوں عرشی اب جینے کی چاہ نہیں ہے یوں ہی بوجھ بنی بیٹھی ہوں کوئی بھی ہمراہ نہیں ہے. تم مجھ پر ناراض نہ ہونا جیون کا یہ راز سمجھنا. ہوں میں کہہ دوں میں نے جنہیں ماں کی بڑھیاں ہو جانے کہہ دیں راز نہیں کوئی نہیں رہا کلی رہ گئی ہیں. ہم نے ٹوٹ جائے ماں کلی رہ جائے عورت اس کا پھر یہ ہوتا ہے کہ کہہ دیں ہوں جنہیں کی چاہ نہیں ربا ہوں چال ہے. اور جدو یہ گل کرا تو یہ نہ سمجھی کوئی برا ناراض نہ ہوئی اس راز نہ سمجھ جانا پہلے. برسوں جیتے جیتے آخر ایسے دن آ جاتے ہیں جب جیون کی روح تو رخصت ہو جاتی ہے سانس کی ڈوری رہ جاتی ہے. یہ بڑی غور ہے. برسوں جیتے جیتے آخر ایسے دن بھی آ جاتے ہیں جب جیون کی روح تو رخصت ہو جاتی ہے سانس کی ڈوری رہ جاتی ہے. جیون کی روح اصل زندگی چاہنے کی روح جڑی رخصت ہو چکی ہے بھی زندہ ہے وہ چاہت نہیں رہی بس وہ زندگی زندہ نہیں ہے جیون. شاید کل تم جان سکو گے اس ماں کو پہچان سکو گے ایک دن آسیشہ زندہ رہ نہ رہا تو پر جان جیسے. شاید تو کل تم جان سکو گے اس ماں کو پہچان سکو گے. گھر کے جیون کی اس ڈور میں نے سب کچھ ہار دیا ہے لیکن میرے دامن میں جو کچھ تھا تم پر وار دیا ہے تم کو سچا پیار دیا ہے. انہیں تو حد کر گئی نا تو بہت بڑی گل کر گئی. شاید کل تم مجھ کو جان سکو گے اس ماں کو پہچان سکو گے. انہیں تھے میں اپنی طرح کیسا کہ ماما جنہیں زندہ وہ شکر کرن بہت بڑا خزانہ ہے. اصل ولی ہوا ہی ہے ولیہ جی تھوڑے سے دعا اٹھا سی تو قبول ہو جیسی عرش بھی جیسا زمین بھی اللہ جیسی. ہوں وہ زندہ ہے وہ اگر دنیا چلی گئی تو پھر یہ اسی تم جان نہ سکو گے اس ماں کو پہچانے تو ماں جا چکی ان کے فائدہ. پھر گرچہ جیون کی ڈور میں نے سب کچھ ہار دیا ہے. اے زندگی کی دوڑ سب کچھ ہاریا کیوں ہے کہ میرے کو جو کچھ ہے تیرے تیوار کرتا ہے. اے اولاد تیرے تیوار کرتا ہے. تیرے سچا پیار دیتا ہے تیرے تو سچا پیار دیتا ہے. جب میں مر جاؤں تو مجھ کو اے بڑے ہونے بڑے اس طرح میں بڑھ رہے ہیں جی صحیح میں کرتا. جب میں مر جاؤں تو مجھ کو میرے پیارے رب کی جانب چپکے سے سرکا دینا اور دعا کی خاطر ہاتھ اٹھا دینا. وہ کہہ دی جب میں مر جاؤں تو مجھ کو میرے پیارے رب کی جانب چپکے سے سرکا دینا اور دعا کی خاطر ہاتھ اٹھا دینا.
ہوں کہندے ہوں مر جاواں تے سرکار دعا کرے مہاراج بس ہاتھ ٹائٹ ہے جس طرح اکھاں ہوندیاں کھلیاں بس بند کر دے تھوڑا سرکار دے اس رب دی طرف نال چاہ کے بس دفنا دے تو دفناؤ تو بس ہاتھ اٹھا کے دعا کر دے جب میں مر جاؤں تو مجھ کو میرے پیارے رب کی جانب چپکے سے سرکار دینا اور دعا کی خاطر ہاتھ اٹھا دینا میرے پیارے رب سے کہنا رحم ہماری ماں پہ کر دے میرے پیارے رب سے کہنا رحم ہماری ماں پہ کر دے جیسے اس نے بچپن میں ہم کمزوروں پر رحم کیا تھا ہم اسی کمزور سا بچپن نے ساڑھے تے رحم کیتا ہوں اس طریقے تو ربا رحم کر دے بھول نہ جانا میرے بچوں جب تم مجھ میں جان تھی باقی خون رگوں میں دوڑ رہا تھا یاد رکھیو میں سے زندہ سا تو خون میری رگاں چ دوڑتا سی دل سینے میں دھڑک رہا تھا خیر تمہاری مانگی میں نے میرا ہر ایک سانس دعا تھا وہ کہندی کہ میں تواڈے واسطے اتنی دعا مانگی کہ میرا ایک ایک سا تواڈی دعا بن گیا جے میں سا لینی ہاں وہ بھی دعا بن گیا ایک ماں دی اس جس 21st سینچری چ اسی رہ رہے ہیں اس ماں دی ایک آہوزاری سی اولاد واسطے تے اولاد بھی محبت دا سودا اسی وقت الفت ہوندا ہے جدوں انسان کوئی عشق دے رستے تے چلے عشق دی کوئی چیز سمجھی ہوئی ہے اس نے جڑے عاشق لوگ ہوندے نا وہ کدے بھی کسی دا حق نہیں ماردے کسی دی حق تلفی نہیں کردے تے سب تو بڑا انسان دے اوپر اس دی ماں دا حق ہے مخلوق وچ ماں تو بڑا حق کسی دا نہیں رشتیاں وچ میں گل کر رہا ماں تو بڑا حق کسی دا نہیں اور ماں دا حق ادا کدے نہیں کیتا جا سکتا چاہے اولاد کتنی نیک کتنی اچھی کیوں نہ یعنی ماں پیو دی ایک رات جڑی ہے اونی میرا اپنے میرے بچے مینوں یاد ہے کئی راتاں ماں دی بچیاں دی او تے میں جسے بیمار ہیں بخار ہیں تے راتی ساری پٹیاں رکھ کے انہاں سراں تے بڑے ہون تے آکھن جی اسی تساں نہ جان دے تے سانوں تے کوئی فرق نہیں پائے گا لیکن یہ ہوئے گا کہ اولاد اپنا ہی بیڑا غرق کرے لیکن ماں پہ پھر بھی آخر تک دعا کرتے ہیں اللہ اس طرح بیڑا غرق نہ کری نہ معاف کری سارے نہ تے خرابی کی تے پھر بھی معاف کری تے ماں پہ تو ہمیشہ سدا دعا ہے سانس نال دعا ہے تے جڑے لوگ حضرات جنہوں نے ماں پیو زندہ وہ بڑے قسمتاں والے ہیں اور جنہ چو ایک بھی کوئی زندہ ہے چاہے ماں یا پیو کوئی قسمتاں والے تے ایک دی خدمت نہیں کر سکے تے ایک ہے تے دوواں دی خدمت جڑی نہیں کر سکے دوواں دا ایک دی خدمت کر کے حق ادا حق تے ادا نہیں کر سکتے لیکن کچھ کر دیا تو وقت ہاتھ چ انہوں نکل جائے تو اس سے آخری گل ہے کہ یہ جڑا عشق و وفا لے لوگ اور عشق و وفا دیا نشانیاں یہ خواجگان انہاں اولیاء اللہ نے کیا کیتا ہے انہاں کسی دی حق تلفی نہیں کی سب دا حق ادا کیتا ہے سب نال محبت بنی ہے محبت جڑے اپنے آپ بیگانے ہیں سارے نال بنتے تے جڑا محبت بننے والا کسی نال کی زیادتی کر سکتا ہے اس واسطے اس وفا عشق و مستی والے رستے تے چلو اس مقصد کو پاؤ جس چسند خواجہ پیر محمد زاہد خان صاحب میرے پیر مرشد رحمت اللہ علیہ میرا تو فیصلہ نہیں ہے اسی غلام لوگ ہاں فیصلہ خواجگان نے کر چکے اصل جانا ہے درگاہ کی طرف کیوں اتنی خزانہ ہے اتنے ہاں یا کیوں یا بہت لوگ سوال کرتے ہیں بہت سونا اچھا بھی آیا ہے لیکن فرق کوئی نہیں پہنتا لیکن عاشق جس وقت کوئی منزل تے گامزان ہوئے اس واسطے رستہ روکنا وہ کی گل ہے بھائی اتنے کہ رہ گیا کہ رہ کے چھوڑ کے جا رہے ہیں اصل خزانہ تے اتنے دے اصل سنگی میرا ساتھی وہی عاشق دا ہوتا ہے جڑا اس نے کہا دوڑ دوڑ جا نٹ اس دی طرف تو پھر خوشی بھی ہوتی ہے دیکھ عشق دی تیاری کر کے بیٹھا ہوئے میں تو چلا جانا پتہ نہیں رب ملاسی واپس آسا نہ آسا چھوٹے جے لوگ کئی لوگ جانے ہیں کئی لوگ آتے ہیں کئی رہتے ہیں دنیا نظام چلتے رہے لیکن آخر انسان نے بھی سوچنا ہے کہ میں مر جاسا تو مٹ جاسا ختم ہو جاسا آخر کچھ سوچو اس بارے کہ آخر آسودہ داستان پوری داستان پڑھنا چاہتے ہو یا تاریخ پڑھنا چاہتے ہو کہ وہ راہ پلٹ کے بھی جس طرح آج دیکھو سیدنا باجدے بستامی سیدنا ابو الحسن کرکانی زندہ پیر جدہ غارائیں پڑھ کے خواجہ قاسم مولوی دا ورد انہاں دسیا کتا کامیاب ہو گئے گل تے ہوندی حکماں دی مرشد حکم دے مرید پورا کر بس بیعت دا مقصد یہی سوال جواب نہ کیتے جان اے شرع سی تے اے نہیں سی تے وہ نہیں سی تے اے نہیں سی لوگ ہزار فتوے لا دیں ایک منٹ کے اندر لیکن فتوا کا بھی سوچنا چاہیے فتوا لانے کی اتھارٹی بھی ہے کہ فتوا لا سکتے ہو کہ نہیں لا سکتے اتنے فتوا کیا معاملہ ہے ہر معاملہ عاشق دا معاملہ کوئی سمجھ نہیں سکتا جب عشق دا معاملہ سمجھ نہیں آتا تو جڑے نہیں عشق تو خالی ہے انہوں کا اور کوئی کام نہیں چاہے فتوا ٹھوکنے اس واسطے اپنے آپ
اسی یہ نہ سکھاندے کہ شرع دے کوئی خلاف استغفر معاذ اللہ، اصل دا سارا معاملہ شرع نال شریعت نہیں ہے، تے پھر اس جڑا یعنی عشق جس نہ رکھ دیو اس تے چلنا پیندا ہے، اس تے رستے تے، اس دی ایک ادا اپنانی، اس لیے شریعت آخر ادا اپنانے، پھر اس دی ذات وچ گم ہو جانا اور سب کچھ بھول جانا، وہ پھر فنا دا معاملہ ہے، اور اسی چیز بقا ہے۔ شمع تے پروانے دا معاملہ ہے، پروانہ شمع تے کیوں جلدا ہے کہ وہ پروانہ جڑا شمع دے اندر محبوب دا چہرہ دیکھتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ بس یہی چیز ہے، اپنے اندر عشق و مستی دا معاملہ پیدا کرو اور غیراں دی طرف اغیار دی طرف دنیا دی طرف دیکھنا چھوڑ دو، رب دی طرف دیکھو، رب دی طرف منہ کرو، دنیا دی طرف منہ چھوڑ دو، دنیا دے پیچھے مڑ کے دیکھنا ہی نہیں، رب دی طرف دیکھنا، دیار مصطفیٰ دی طرف دیکھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی طرف کشکول لے کے جانا ہے، بارگاہ خواجگاہ نہیں جانا ہے، انہاں دے خوبصورت چہرے، انہاں دی خوبصورت جگہ دیکھنی ہے اور کچھ نہیں دیکھنا۔ اسی خوبصورت نظارے واسطے شام دا ارادہ کتاب دا لے دین انشاءاللہ ساتھی سنگی جاسن سواستے بھی دعائے تسی دعا کرو، اساں عشقاں اللہ تعالیٰ خیری دا پہنچا دے، خیری دا اللہ تعالیٰ سارے اس عشق دی رمز سمجھنے توفیق عطا فرمائے اور اس تے رستے تے چلائے، وہ رشتہ پامڑ سارے دیتے ہو جائے۔ صرف ایمان معاملہ نہیں ہے، ایمان کامل کرنے واسطے عشق دے رستے چلنا، تاں ہی ایمان میں کامل ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں، عشق ہے تو سب کچھ ہے، عشق نہیں تو کچھ نہیں۔